السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں اپنے ہی گروپ کے ماشاءاللہ احمدیز ممبر محترم احمد صاحب اور مسلم شیعہ ممبر محترم سید ابراہیم شاہ صاحب. اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ دونوں ہی حضرات وفات آف مرزا جی اور وفات آف حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ اپنے اپنے خیالات اور باتیں رکھیں گے. تو بہت ہی اچھا فروٹفل اور نالجیبل سیشن کرانے کے لیے ہم لوگوں نے اس طرح سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلا 30 منٹ محترم احمد صاحب لیں گے. ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ کچھ منٹس اس میں زیادہ بھی لگ سکتے ہیں اور اتنے ہی منٹ میں بھی وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو احمد صاحب اپنی بات چیت شروع کریں اور اس کے بعد جب ان کا بات پوری ہو جائے گی تو ہم ابراہیم شاہ صاحب کو موقع دیں گے. تو اس طرح سے یہ مکالمہ یہ ڈیبیٹس بہت اچھے طریقے سے پورن ہو جائے گی. تو پلیز لیٹ اس اسٹارٹ. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، جزاک اللہ. میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی وفات کے متعلق آج بیان کروں گا. حضور کی وفات 26 مئی 1908 کو دن 10:30 بجے کے قریب ہوئی. تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے تاریخ احمدیت جلد دوم سے لگا دوں گا سکینز اس کے. میں بہرحال اختصار کے ساتھ یہاں پر بیان کرتا ہوں کہ حضور 25 مئی یعنی کہ وفات سے ایک دن پہلے تک اسلام کی حقانیت بیان کرنے میں مصروف عمل تھے اور کتاب پیغام و صلح لکھنے میں مصروف تھے سپہر تک. بہرحال کتاب مکمل کرنے کے بعد حضور نے ٹانگا وغیرہ منگوایا اور سیر کی غرض سے کچھ دور تک گئے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی. اس کے بعد کچھ تھوڑا سا کھانا وغیرہ تناول فرمایا. میں یہ عرض کر دوں کہ ان دنوں میں حضور جو ہیں وہ لاہور میں مقیم تھے، قادیان میں نہیں مقیم تھے. بہرحال میں بات آگے کنٹینیو کرتا ہوں. کیا آپ نے شام کا نماز پڑھی، مغرب اور عشاء کی، اس کے بعد کچھ تھوڑا سا کھانا تناول فرمایا اور پھر آرام کے لیے لیٹ گئے. حضور کو اسال کی بیماری تھی اور آپ کو جب بھی کوئی دماغی کام جلدی کرتے تو یہ عارضہ ہو جاتا تھا اور نبض ساکت ہو جاتی تھی. عموماً مشق کے استعمال سے نبض واپس آ جاتی. لاہور جب گئے ہیں اس آخری سفر پر تو اس وقت بھی 2-3 دفعہ اس بیماری کا حملہ ہوا مگر طبیعت بحال ہو گئی تھی پہلے. لیکن 25 مئی کو جب حضور کو کھانے کے چند نوالوں کے بعد اسال کی حاجت ہوئی، اس کے بعد تھوڑی دیر تک حضور کو دبایا جاتا رہا. آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے. حضرت اماں جان بھی سو گئیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی. کوئی 11-11:30 بجے کا ٹائم ہوگا اور حضور کی طبیعت بے حد کمزور ہو گئی. حضور نے حضرت اماں جان کو جگایا اور آپ اٹھی اور حضور علیہ السلام کے پاؤں کو دبانا شروع کیا، کیونکہ حضور کے پاؤں میں کو دبانے سے کچھ آرام ہوتا تھا، اس لیے حضرت اماں جان نے یہی کیا. حضور نے فرمایا کہ مولوی نور الدین صاحب کو بلوا لیں اور ساتھ میں محمود کو بھی جگا دو. تو ان دونوں کو جگا لیا گیا اور حضرت خلیفہ ثانی کو جگا لیا گیا، میاں محمود کو، اور مولوی نور الدین خلیفۃ المسیح الاول کو جو ہے وہ بلوا لیا گیا. حضور نے ان سے مولوی صاحب سے فرمایا، کیونکہ وہ حکیم تھے اس وجہ سے ان سے کہا کہ کوئی دوا تجویز کریں، اسال کی تکلیف ہے. اور اتنی دیر میں مرزا لقمان بیگ صاحب بھی آ گئے تھے. ان سے فرمایا کہ حقیقت میں تو دعا جو ہے وہ آسمان پر ہی ہونی ہے. بہرحال بیماری اسی طرح سے چلتی رہی. حضور لیکن حضور کے منہ میں ایک ہی الفاظ جاری تھے، اللہ میرے پیارے اللہ، اور یہی الفاظ جاری رہے. اسی حالت میں خدام بھی بے چین تھے باہر اور گھر والوں میں بھی بے چینی تھی. بہرحال ٹائم گزرتا گیا، صبح کا وقت ہو گیا اور صبح حضور نے پوچھا گھر والوں سے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے. عرض کیا گیا حضور ہو گیا ہے. آپ نے نیت باندھی اور لیٹے لیٹے نماز ادا کرنی شروع کی، لیکن نیم غشی ہو گئی
اور نماز مکمل نہ کر سکے. پھر دوبارہ سے پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ دوبارہ بتایا گیا کہ ہاں جی ہو گیا. تو حضور نے اس کے بعد نماز ادا کی. ایک روایت میں آیا کہ غالباً 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم ہوگا کہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کیا محسوس کر رہے ہیں. حضور اس کا جواب نہیں دیا اور قلم اور پیپر منگوایا اور لکھا. جو الفاظ لکھے وہ یہ تھے کہ تکلیف یہ ہے کہ آواز نہیں نکلتی، کوئی دوا دے دی جائے. یہ بات لکھی اور اس کے بعد آگے جو میں نیکسٹ آڈیو میں کرتا ہوں. اب آگے میں ایگزیکٹ اب الفاظ پڑھنے لگا ہوں. 9 بجے کے بعد حضور کی حالت زیادہ تشویشناک ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد نزا کی حالت طاری ہو گئی. غرغرہ میں کوئی آواز نہیں تھی بلکہ سانس صرف لمبا لمبا اور کھینچ کر آتا تھا. حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا اس وقت دعا میں مصروف تھیں. کبھی سجدہ میں گر جاتی ہیں اور بار بار یہی کہتی تھیں کہ اے حی القیوم خدا، اے میرے پیارے خدا. آگے مکمل دعائیں لکھی ہیں جو وہ فرما رہی تھیں. اس کے بعد کہا کہ تھوڑی دیر غرغرہ کا سلسلہ جاری رہا اور ہر آن سانس کے درمیان میں وقفہ لمبا ہوتا گیا حتیٰ کہ قریباً 10:30 بجے ایک دو لمبے سانس آئے. روح قبض عنصری ہی سے پرواز کر گئی اور خدا کا برگزیدہ، قرآن کا فدائی، اسلام کا شدائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور دین محمدی کا فتح نصیب جرنیل، جس نے اپنی پوری عمر علمی و قلبی جہاد میں بسر کر دی، اپنے اہل بیت اور اپنے اہل بیت کو سوگوار اور افسردہ چھوڑ کر اپنے آسمانی آقا کے دربار حاضر ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. معذرت یہ 2 آڈیوز لمبی تھی، میں نے اس وجہ سے کہ یہ اس میں میں نے صرف اور صرف اختصار کے ساتھ بیان کیے کہ کیا حال احوال تھا وفات سے قبل، جو بیان ہوا ہے تاریخ احمدیت کی جلد 2 میں ان کے سکین لگا دیتا ہوں نیچے. جیسے کہ میں نے اوپر سکینز بھی لگائے اور بیان بھی کیا تھا کہ وفات کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان پر جو الفاظ جاری تھے وہ تھے اللہ میرے پیارے اللہ. میں نیکسٹ آڈیو کرتا ہوں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی آڈیوز کروں گا تاکہ بات بیان ہو سکے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے سورہ یاسین میں کہ افسوس ان بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. میں یہ آیت بھی لگا دیتا ہوں اور یہ میں نے آیت کیوں پیش کی ہے میں اس کی وجہ بھی آگے بیان کرتا ہوں. میں یہ سیرت المہدی کا حوالہ نیچے لگا بھی دوں گا، بہرحال میں پڑھ کر سناتا ہوں. اس میں بیان ہوتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری بیماری میں بیمار ہوئے تو آپ کی حالت نازک ہو گئی. میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. خاکسار مختصر عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود 25 مئی 1908 یعنی پیر کو شام کو بالکل اچھے تھے. رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی. رات کو پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا یا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آوازوں سے خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسہال کی بیماری کی وجہ سے سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں. جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا. میں نے یہ اپنی آسانی کے لیے تاکہ میں پڑھ سکوں میں نے نیچے اس کو پہلے ہی سینڈ کر دیا ہے. بہرحال میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جگایا گیا تو دل حضرت مسیح السلام کو دیکھ کر ان پر کیونکہ اسال کا حملہ ہوا تھا اور حالت نازک تھی، یہ دیکھ کر دل بیٹھ گیا کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی اور میرے دل پر یہی اثر تھا کہ یہ مرض الموت ہے. اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے. اتنے میں ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو ندارت سب سمجھے کہ وفات پا گئے. یکدم سب پر ایک سناٹا چھا گیا مگر تھوڑی دیر کے بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی مگر حالت بدستور نازک تھی. اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح السلام کی چارپائی کو باہر صحن سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے.
جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت مسیح موعود اسلام نے پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ غالباً شیخ عبد الرحمان صاحب قادیانی نے عرض کیا کہ حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے بستر ہی پر ہاتھ سے تیمم کیا اور لیٹے لیٹے نماز شروع کر دی، مگر اسی حالت میں تھے کہ غشی طاری ہو گئی اور نماز پورا نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ صبح کے نماز کا وقت ہو گیا۔ عرض کیا گیا حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر نیت باندھی اور پھر یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں۔ جناب والدہ صاحبہ کو دے دیا گیا۔ 9 بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو غرغرہ شروع ہو گیا۔ غرغرہ میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی، بالکل صاف، سانس لمبا لمبا کھینچ کر آتا تھا۔ خاکسار اس وقت آپ کے سرہانے کھڑا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ کو جو اس وقت ساتھ والے کمرے میں تھی اطلاع دی گئی۔ وہ ماں چند گھر کے مستورات کے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ اس وقت ڈاکٹر محمد شاہ صاحب لاہوری نے آپ کی چھاتی پر پستان کی پاس انجیکشن سے دوائی لگائی، جس سے وہ جگہ کچھ ابھری آئی مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ بعض لوگوں نے برا منایا کہ اسے ایسی حالت میں حضور کو تکلیف کیوں دی گئی۔ تھوڑی دیر تک غرغرہ کا سلسلہ جاری رہا اور ہر آن سانسوں کے درمیان میں وقفہ لمبا ہوتا گیا، حتیٰ کہ ایک لمبا سانس آیا اور آپ کی روح رفیق اعلیٰ کے حضور رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میں نے ایک روایت پیش کی ہے، میں اگلی روایت بھی پیش کر دیتا ہوں نیکسٹ آڈیو میں۔ آگے بیان ہوا ہے کہ خاکسار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے، جب وہ دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی، وہی لائن کے جی حضرت مسیح اسلام نے فرمایا، حضرت اماں جان نے کہا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بیان ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے۔ میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوف محسوس کیا اور اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب تم سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ذوف بہت تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو قے آئی۔ جب آپ کیسے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا، اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہی ہے جو میں نے کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھ گئی تھیں کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں۔ والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوف بہت ہو گیا تو میں نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلوائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بلوا لو، محمود کو جگا لو۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ محمد علی خان یعنی نواب صاحب کو بلاؤں؟ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں۔ یہ ہے وہ عبارت جس کے اوپر تمام لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہوئی جو کہ ایک اچھی جگہ نہ تھی۔ میں نے عبارت اسی لیے مکمل پڑھ کر سنائی تاکہ معلوم ہو سکے کہ حضور کی وفات دن کو 10:30 بجے ہوئی ہے اور یہ جو واقعہ ہے رات کو ہوا، جس میں حضور کو اسال کی بیماری کی وجہ سے دست آتے تھے اور حضور جایا کرتے تھے۔ جو کمرے میں ارینج کرایا یہ وہی صورتحال ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی۔ بہرحال میں آگے پیش کروں گا۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کچھ بھی سنی سنائی بات کو سنے اور اس کو آگے لوگوں تک پھیلا دے۔ ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں وہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں کہ کسی بھی مولوی سے غلط کوئی بات سنی اور اس کو آگے پھیلا دیا بجائے کہ خود تصدیق کرنے کے، جبکہ آج یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات دن کو 10 بجے ہوئی تھی، نہ کہ رات کو، اس وقت جس وقت آپ کو دست کی بیماری لاحق تھی۔ حضور کو اپنی ہی زندگی میں وفات کے متعلق الہامات ہو گئے تھے۔ میں نے چند ایک نیچے پیش کیے، ویسے تو کافی پیش کر سکتا تھا، بہرحال 3 میں نے پیش کیے ہیں، جس میں ایک میں الہام ہوا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ خدا نے، یہ الہام جو ہے یہ براہین احمدیہ حصہ پنجہ میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری حصہ زندگی کا یہی ہے جو اب گزر رہا ہے، اور اس الہام کے ایگزیکٹ الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اب تیری اجل مقدر اب قریب ہے۔ دوسرا الہام جو حضور کو ہوا رسالہ الوصیت میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ الہام ہوا بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا، تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔ وفات سے صرف اور صرف 6 دن پہلے یعنی کہ 20 مئی 1908 کو حضور کو الہام ہوا کہ یعنی عربی میں الہام ہوا جس کا ترجمہ ہے کوچ کا وقت آ گیا ہے، ہاں کوچ کا وقت آ گیا ہے اور موت قریب ہے۔ میں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سے یہ بات بتاؤں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات اسی طریقے سے ہوئی، ان طریقوں میں سے ایک طریقے سے ہوئی جس طریقے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید میں قرار دیا ہے۔ میں نے اوپر 3 احادیث پیش کی ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون، پیٹ کی درد، ڈاؤننگ، دب کے مر جانا اور شہید، اللہ کی راہ میں ہونا، ان 5 کو شہید کا درجہ دیا ہے۔ شرح مسلم میں امام نرنوی نے لکھا ہے کہ جو جہاں پر بھی پیٹ درد کا ذکر کیا گیا یہ اسال کی بیماری ہے۔ میں نے سکین لگا دیا ہے اس کے اوپر اس کا۔ بس میں نے اوپر اس بات سے ثابت کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ویسے ہی ہوئی، ان تمام طریقوں میں سے ایک طریقے سے ہوئی جس طریقے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ میں اب کچھ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر بیماری آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہو گئے، میں قرآن کریم سے اور احادیث سے ثابت کروں گا کہ انبیاء کے اوپر بیماری بھی آتی ہے اور وہ بیمار بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اوپر کچھ آیات کریمہ لگائی ہیں، ان میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو جبری طاقتوں کے لحاظ سے کم کرتے چلے جاتے ہیں، پس کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ مطلب ہے کہ انبیاء کو بھی کی بھی جبری طاقتیں کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے آیت کریمہ پیش کی ہے وہ سورہ حامیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کہہ دے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک بشر سے کہہ رہے ہیں تو باقی کسی کی کیا مجال کہ وہ بشر سے اوپر ہو جائے۔ تیسری آیت کریمہ جو میں نے پیش کی ہے وہ سورہ شعراء سے پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ انبیاء کے متعلق ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، یعنی کہ بیمار ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے انکار کر دیا جائے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی آیت کریمہ جو ہے وہ میں سورہ انبیاء سے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تو ایوب کو بھی یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ میری حالت یہ ہے کہ مجھے تکلیف نے آ پکڑا ہے اور اے خدا تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میں نے 4 صورتیں اوپر پیش کی ہیں۔ ایک اور صورت سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو یہ کہتے ہوئے پکارا کہ مجھے ایک دشمن نے بڑی سخت تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے، یعنی کہ تکلیف بھی آ سکتی ہے انبیاء کو اور بھی اس طرح کی جسمانی تکالیف آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ بہرحال میں نے ایک تفسیر جو ہے ابن کثیر اس سے بات پیش کی ہے، اس میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کے صبر اور امتحان میں پاس ہونے کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئی، جسم مریض ہو گیا، یعنی کہ جسم مریض ہونا انبیاء کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہہ دیا جائے کہ یہ نبی نہیں ہے اگر جسم اس کا بیمار ہو گیا تو۔
اب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ذکر کرتا ہوں تاکہ بیان ہو سکے کہ دونوں میں کتنی مشابہت تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ مرض وفات کی تکلیف تھی تو یہ جو تکلیف حضرت مسیح السلام کے لیے بیان کی جا رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ یہ ایک اور حدیث جس میں بیان ہوا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مرض کے زمانہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے تیز بخار میں تھے۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار، یعنی کہ بیماری کے وقت بخار بھی ہو سکتا ہے، یہ بات میں نے ثابت کرنی تھی اس حدیث سے بھی۔ جزاک اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے اپنے ہی کمرے میں کچھ انتظام فرما لیا تھا، ان کو اس حدیث کو پڑھنا چاہیے اور اپنے اوپر ندامت کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی آیت سے بتایا ابھی آپ سب کے سامنے۔ بہرحال حضرت عائشہ سے بیان ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کے ہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی رضی اللہ عنہ وصی تھے، تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وصی بنایا؟ میں تو آپ کے وصال یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر یا ان کے بجائے کہا کہ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ پھر آپ نے تشت منگوایا، تشت ہوتا ہے جو باؤل جو یورین کرنے کے لیے منگوایا جاتا ہے، بہرحال تشت منگوایا اور اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھلک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو وصی کب بنایا؟ اب جو لوگ یہ پھر اعتراض کرتے ہیں، میں ان کے لیے پھر دہرا دوں کہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام نے اپنے کمرے میں جو ہے وہ انتظام کیوں فرما لیا رفع حاجت کے لیے، وہ اس حدیث کو پڑھیں، یہ شمال ترمذی میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وفات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر یا ان کی ٹانگ پر سر رکھا ہوا تھا، آپ نے ایک کنٹینر منگوایا، اس میں پیشاب کیا اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یہ ترمذی کی یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں بیان ہوا ہے۔ جو لوگ بالکل کہتے ہیں کہ نہیں جی کیوں بنوا لیا، ان کے لیے یہ حدیث بڑی قابل قبول ہے۔ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے تخت کے نیچے لکڑی کا ایک پیالہ رہتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو پیشاب کیا کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کمرے میں کیوں انتظام فرما لیا، ان کو یہ حدیث پڑھ کر شرم آنی چاہیے اس قسم کی اعتراض کرتے ہوئے۔ میں اب اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخری جو ایک اعتراض ہوتا ہے میں اس کو بیان کر کے ختم کروں گا۔ میں نے یہ ثابت تو کر دیا سب سے پہلے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اگر آخری وقت میں بیمار تھے اور اسال کے لیے تکلیف تھی اور رفع حاجت کے لیے اپنے کمرے میں انتظام فرمایا، تو ویسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری عمر میں ایک پیالہ منگوایا جس میں پیشاب کیا اور اس کے بعد وفات ہو گئی۔ جو واقعات اور حالات ہیں وہ مشترک معلوم ہوتے ہیں۔ میں بہرحال اب جو آخری اعتراض ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ حیات ناصر کی جلد نمبر 1 میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کے اوپر سب لوگ اعتراض کرتے ہیں، جس میں میر ناصر نواب صاحب کس سے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے اس رات میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا، جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا، جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام کو وبائی ہیضہ ہوا تھا، نہ کہ حضور اسال سے وفات ہوئی ہے۔ بہرحال میں یہ بھی ثابت اوپر کر چکا ہوں کتب سے کہ اسال کے بارے میں لکھا ہے کہ اسال سے وفات ہوئی ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حیات ناصر میں لکھا ہوا ہے۔ حیات ناصر کتاب جو ہے وہ 1927 یعنی کہ 1927 میں شائع ہوئی ہے، اور یہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کا یہ بیان ہے یعنی کہ میر ناصر نواب صاحب کا، ان کی وفات 1924 میں ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ کنفرم بھی نہیں ہو سکتا اور ریجیکٹ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کتاب کی پبلش ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے اس بات کو نہ کنفرم کیا جا سکتا تھا نہ ریجیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ جملہ درست ہے، ایسے ہی بیان کیا ان کے ساتھ حضرت مسیح السلام نے، تو اس کے باوجود بھی
یہ جملہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ تم مسجد گئے. اس میں یہ نہیں بتایا نہیں جا رہا کہ تم مسجد گئے ہو, اس میں پوچھا جا رہا ہے, اور اس میں بھی رنگ پوچھنے کا ہی لگ رہا ہے. وہ میر صاحب سے پوچھ ہی رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کیا مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. یہ پوچھنے کا ہی طریقہ کار تھا. میں نے مثال دے کر بھی بتایا کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تم مسجد گئے, اس میں یہ کہا نہیں جا رہا کہ تم مسجد گئے, یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ تم مسجد گئے. اسی طریقے سے یہ جملہ بھی بیان ہوا ہے. اسی روایت سے متعلقہ جواب کے لیے میں نے 2 پر احادیث لگائی ہیں. ایک میں بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, اور کیفیت یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ فلاں کام آپ نے کر لیا ہے, حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے, یعنی کہ حضور کو لگتا تھا کہ یہ کام کر لیا اور ایسا نہیں ہوا. دوسرا حدیث اس میں بیان ہوا کہ وفات سے پہلے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرا جو معدہ ہے وہ کٹ جاتا ہے اس زہر کی وجہ سے. یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی فیلنگ تھی, نہ کہ اس میں کوئی وفات زہر کی وجہ سے تو نہیں ہوئی, اس یہودی کے زہر دینے کی وجہ سے. بہرحال یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ انبیاء کو یعنی کہ فیل ہو سکتا ہے کہ ہمیں شاید ایسا ہوا ہے. اسی طریقے سے حضرت مسیح السلام نے بھی اگر یہ کہا جائے کہ نہیں حضور نے یہی بیان فرمایا, تب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حضور کی فیلنگ تھی اپنی, نہ کہ حضور نے یہ بیان کر دیا کہ مجھے ہو چکا ہے وبائی ہیضہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر, دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی فرماتا ہے کہ وہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے, اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت مسیح السلام کو لاہور لے گیا, اور لاہور سے حضور کا جسم مبارک کو واپس لے کر آنا تھا. اس وقت برطانوی دور چل رہا تھا, بغیر کنفرمیشن کے کہ یہ وبائی ہیضہ نہیں ہے, واپسی پر ریل پر واپس جسم کو نہیں لے کے آنے دیا جا سکتا تھا. اس لیے یہ وہاں سے واپسی لے کے آنے کے لیے کنفرم کیا پنجاب کے ہسپتال نے کہ واقعی یہ وبائی ہیضہ نہیں, بلکہ صرف اور صرف اسال کی وجہ سے وفات ہوئی ہے حضرت مسیح السلام کی. اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ پر مینشن کیا گیا کہ وفات جو ہے وہ صرف اور صرف اسال کی وجہ سے ہوئی ہے. جب وہ ریلوے پر پہنچا جنازہ, تو جیسے آج کل کے لوگ ہیں ویسے ہی لوگوں نے اس وقت بھی شور غوغا کر دیا کہ یہ جو وفات ہے یہ ہیضہ کی وجہ سے ہوئی ہے اور ریل میں مت جانے دیا جائے. ریل حکام نے رکوا دیا, ان کو وہ فراہم کیا گیا سرٹیفکیٹ جس میں ثابت کیا گیا کہ یہ جو وفات ہے یہ وفات اسال سے ہوئی ہے, نہ کہ ہیضہ سے. اور اس بات کو دیکھنے کے بعد, کنفرم کرنے کے بعد, ریلوے حکام نے اجازت دی کہ جنازہ جو ہے وہ قادیان سے لے کے آیا جا سکے, لاہور سے لے کے آیا جا سکے قادیان. آخر پر میں نے اوپر 2 سائنٹیفک پروف بھی لگائے ہیں. پہلے پروف میں یہ پتا لگا کہ جو وبائی ہیضہ ہے یہ پھیلا ہی جب ہے وہ اگست سپٹمبر اکتوبر میں جا کر پھیلا ہے, اس سے پہلے نہیں پھیلا. اور دوسرا جو پروف لگایا اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. اس وجہ سے بھی ثابت ہوا, سائنٹیفکلی بھی پروف ہوا کہ حضرت مسیح السلام کو وبائی ہیضہ نہیں ہوا تھا. اور سائنٹیفکلی ویسے بھی پروف ہے کہ جو سمٹمز ہیں وہ سمٹمز بھی وبائی ہیضہ کے نہیں تھے حضرت مسیح السلام کے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ جا کر سائنٹیفک لوگوں سے اب لڑائی کرے کہ کیوں یہ سمٹمز ویسے نہیں ہیں. یہ میں نے حیات ناصر سے وہ پیج بھی پیش کر دیا, اس کے نیچے ہی فٹ نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذاتی خیال تھا, جبکہ حضور کی جسد مبارک کو ریل میں لے کر جانے کے لیے آپ کے معالج ڈاکٹر سرلین پرنسل میڈیکل کالج لاہور کی تصدیق پر افسر مجاز سول سرجن لاہور ڈاکٹر کنگھم نے سرٹیفکیٹ دیا کہ حضور کی وفات اعصابی تھکان سے اسال کی وجہ سے ہوئی تھی, اس لیے ریل میں لے جایا جا سکتا ہے. جی محترم احمد صاحب, ماشاءاللہ آپ نے 50 منٹس لے لی اور کافی تفصیل سے آپ نے بیان کر دیا. میرے خیال سے کچھ رہ نہیں گیا. وہ جو کچھ یہ لوگ افواہیں اڑاتے ہیں یا سچ ہی ہے کہ وہ برف کے ٹکڑوں میں لے کے آیا گیا ان کو قادیان پہ, حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو, وہ بھی آپ نے بیان کر دیا کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹس جاری ہوئے ہیں کہ ان کو وہ بیماری نہیں تھی. سر اور کیا رہ گیا ہے محترم؟ جی جزاک اللہ, میں نے لاہور سے آنے والا واقعہ جو ہے وہ بھی بیان کر دیا. ان کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو وبائی ہیضہ ہوا تھا وہ بھی بیان کر دیا.
اور تیسرا وہ کہ ان کی وفات جو ہے وہ نعوذ باللہ بستر پر نہیں بلکہ رفاع حاجت کی جگہ پر ہوئی تھی، وہ بھی بیان کر دی۔ تینوں چیزیں یہ تو بیان کر دی ہیں، لیکن اس میں ہی کافی ساری تفاصیل رہتی تھیں جو میں نے بیان نہیں کی۔ مثال کے طور پر اس کے متعلق کافی لمبی روایت بیان کرنی تھی کہ وہ یہ جو واقعہ ہے سال کا رات کو ہوا ہے اور صبح 9 بجے تک 9 گھنٹے کا درمیان میں وقفہ ہے، اس درمیان میں کیا ہوا اور حضور کو دوبارہ سال نہیں ہوا 9 گھنٹے میں، اس کے متعلق مکمل روایت تھی، وہ بیان میں نے نہیں کی، اور بھی اس طرح کی کافی ساری چیزیں تھیں۔ بہرحال جو اوپر کی واقعات ہیں تمام بیان کر دیے میں نے۔ جی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ احمد بھائی، لگ بھگ 1 گھنٹہ پورا ہی ہو گیا ہے۔ اچھا، کافی ممبرس کے فون کالس آ رہے ہیں کہ یہ سیشن کافی ہو گیا اور ابراہیم شاہ صاحب کا جواب بعد میں لیا جائے، ان کو بھی لگ بھگ 1 گھنٹہ دیا جائے، بھلے ہی وہ 10-20 منٹ میں کنکلوڈ کریں۔ تو سید ابراہیم شاہ صاحب یہاں موجود ہوں گے تو وہ بتا دیں کہ کیا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج محترم احمد صاحب احمدی جماعت ممبر اور محترم سید ابراہیم شاہ صاحب جو کہ مسلم شیعہ ممبر ہیں کے درمیان مکالمہ طے ہوا تھا، جس میں کہ دونوں کو ہی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے واقعات بتانے تھے۔ تو احمد صاحب نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا، حالانکہ انہیں لگ بھی رہا تھا کہ وہ زیادہ ٹائم لے پائیں گے، انہوں نے پہلے ہی طلبی کر دی تھی۔ بہرحال ان کے ہی کافی ٹائم لگ گیا اور 1 گھنٹے کے لگ بھگ ہو گیا ہے، تو ممبرس کی بھی یہی خواہش ہے اور سید ابراہیم شاہ صاحب نے بھی بعد میں اوکے کر دیا ہے کہ ان کا پروگرام ہم ان سے ٹائم لے کے جب بھی وہ اویلیبل ہوں گے اور ہمیں ٹائم اویلیبل ہوگا، بھلے ہی کل کو یا کبھی بھی، تو ہم انشاءاللہ الگ سے کر دیں گے۔ تو آج کافی معلومات ہو گئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے وصال کے ریگارڈنگ۔ شکریہ۔